خدشہ ہے عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا، تو اس کے سماعت کے بعد، اس حکم کے بعد وہ خدشہ ختم ہو گیا یا ابھی بھی خدشہ برقرار ہے کہ عمران خان کا؟ یہاں پہ ایک رواج تو ہے کہ یہاں پہ عدالتوں میں تو اب سپریم کورٹ کو مذاق بنا دیا ہے کہ آج ہم دو کیسز میں پیش ہوئے تھے۔ ایک تو بشرا بی بی کی پٹیشن تھی، جس پہ ہم نے یہ کہا کہ پچھلی دفعہ بھی جب ان کی بیل ہوئی تو ان کو جیل کے دروازے کے اوپر ایک ناجائز طریقے سے جو نیب نے گرفتار کیا، اور ایسے کیسز میں، جھوٹے کیسز میں، جیسے 9 مئی کے کیسز تھے 13، تو وہ کیسز جو پھر بعد میں ڈسچارج ہو گئے، تو ان کو یہ کہا گیا ہے اتھارٹیز کو کہ آپ جو فریش کیسز ہیں ان کے خلاف ان کی ڈیٹیلز دیں، تاکہ ان کی جو بیل ہے وہ ابھی پروسیڈ ہو رہی ہے ادھر سینٹرل جج کے پاس، تو اس کی بیل اگر ہو جاتی ہے تو پھر جو وتیرہ یہ ہے کہ یہ جو تمام لوگ ہیں، حکومت جو ہے وہ ان کو اریسٹ کرتی ہے دوسرے کیس میں۔ تو وہ رپورٹ مانگ لی گئی ہے اور اس کے لیے فرائیڈے کا دن جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے، جس میں پھر اٹارنی جنرل صاحب کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ایف آئی اے اور دوسرے اداروں سے بھی آپ رپورٹس لے کے دیں، اور آئی جی کو، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو اسلام آباد ہے، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آئی جی سے آپ یہ معلومات لے کے کورٹ کو دیں۔ دوسرا جو اہم کیس تھا وہ عمران خان صاحب کا تھا، ملٹری کورٹ ٹرائل سے متعلق۔ اس میں آج عدالت نے یہ حکم دیا ہے، اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ابھی ملٹری کورٹ کا کوئی ٹرائل کا ارادہ نہیں ہے، لیکن جب ہوگا تو قانون کے مطابق ہوگا۔ تو قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک سویلین کا ملٹری ٹرائل کرتے ہیں تو اس کو پہلے سویلین کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، وہاں پہ چارج کا جائزہ لیا جاتا ہے، چارج فریم ہونے کے بعد پھر ٹرانسفر اپلیکیشن آتی ہے تو وہ ملٹری کورٹ میں جاتا ہے۔ تو عدالت نے آج یہ کہا ہے کہ کوئی اگر کسی قسم کا بھی ٹرائل ہونا ہوگا تو وہ پھر قانون کے مطابق ہوگا، جو پروسیس سویلین کے ٹرائل کے لیے جو اس وقت پاکستان کے لاء میں ہے اس کے مطابق ہوگا۔ نہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ رات کو آپ یہ ڈیسائیڈ کریں اور صبح جو ہے ملٹری کسٹڈی میں لیں، یہ جو ہے سویلین کے بیسک رائٹس کی خلاف ورزی ہے۔ یہی ہمارا اس میں مدعا تھا۔ وزیر کرامت بھنڈاری صاحب اس میں پیش ہوئے تھے، میں بھی ساتھ میں تھا، اور یہ آج آرڈر جو ہے عدالت نے اس کو زبانی تو کر دیا ہے، اب ریٹن آرڈر بھی آ جائے گا کہ اگر سویلین کا اور عمران خان صاحب کا ٹرائل ہوگا تو عمران خان صاحب کا ٹرائل جو ہے وہ سویلین لاز کے تحت جو پروسیجر ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے ہوگا۔ اس سے پھر یہ جو رات کے اندھیرے میں جو ایک سازش کی جاتی ہے اور لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، اس سے جو ہے ہم نے کہا ہے کہ جو قانون کے مطابق جو ہے وہ معاملات ہوں، تو پھر تاکہ ریمیڈیز بھی اویلیبل ہوں ہمارے پاس۔ تو آج عدالت نے یہ دونوں کیسز جو ہیں ان پہ یہ فیصلہ۔ سر، یہ جو خدشہ ہے عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا، تو اس کے سماعت کے بعد، اس حکم کے بعد وہ خدشہ ختم ہو گیا یا ابھی بھی خدشہ برقرار ہے کہ عمران خان کا؟ یہاں پہ ایک رواج تو ہے کہ یہاں پہ عدالتوں میں تو اب سپریم کورٹ کو مذاق بنا دیا گیا ہے، اور آج یہی بات جو ہے وہ اندر کہی گئی کہ ایک حکم، دوسرا حکم، تیسرا حکم۔ عدالتوں کو تو بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ان کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، نظام ہے نہیں اس ملک میں، ایک فسطائیت کا نظام ہے، جبر کا نظام ہے، جہاں پہ خود جو ہیں وہ چیف جج جو ہیں وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے ہر حد پار کر سکیں، اور اس کے بعد ایڈ ہاک ججز جن کو یہ کہہ کے لگایا گیا کہ جی آپ جو ہیں وہ کریں گے، صرف کرمنل کیس کریں گے، ان کو بینچز میں شامل کر کے۔ تو مطلب یہ ایک مذاق بنا تو دیا گیا ہے۔ اس میں خدشات جو ہیں وہ تو ہر وقت ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ہم رول آؤٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ عدالت کے سامنے کچھ کہا جاتا ہے، اس کے بعد پھر کچھ اور کر دیا جاتا ہے، اور اس پہ کسی قسم کی شرمندگی جو ہے وہ محسوس اچھا فیصل چودھری صاحب، توشہ خانہ 2 میں عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، تو عمران خان کے حوالے سے تو بڑی دعوے کیے جا رہے تھے کہ 15 دن بعد، 10 دن بعد عمران خان باہر آ جائیں گے، فرد جرم لگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے سزا سنائی جا رہی ہے، عمران خان مزید لمبے عرصے تک جیل کے اندر رہیں گے؟ نہیں، فرد جرم لگنے کا مقصد تو یہ نہیں ہوتا۔ میں تو خیر ایف آئی اے میں ٹرائل کے ہی مخالف ہوں۔ جو عدالت نے فیصلہ کیا، اس نیب عدالت نے، وہ غلط فیصلہ ہے، وہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہے، اس میں لیگل حکم ہے، قانونی طور پہ وہ درست فیصلہ نہیں ہے۔ ایف آئی اے کے لاز اور سکوپ علیحدہ ہے۔ ایف آئی اے کی جو لاز ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کرتے ہیں جس طرح سے نیب لا کام کرتے ہیں۔ نیب کی جو ریسٹرکشن سے جب معاملہ وہ نکل گیا اور پھر نیب کی کوئی شکایت نہیں تھی، تو ایف آئی اے پہلے انکوائری کرے گا، پہلے تو موقع دے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ایک حبس بیجا میں ہیں، اور ان کو جو ہے فوری طور پہ پروڈیوس کرانا چاہیے۔
चार्ज फ्रेम अगर होगा तो चार्ज फ्रेमिंग में देखा जाएगा कि क्या इस कोर्ट को ये जुरिस्डिक्शन हासिल है, बेल जो है वो पहले डिसाइड की जाए, उसके बाद चार्ज फ्रेम किया जाए। लेकिन लगता ये है कि जज साहबान प्रेशर में है और जो जज साहबान जेल के अंदर ट्रायल करते हैं वो जिस्मानी तौर पे और ज़हनी तौर पे सामने नज़र आता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। इसीलिए मैंने कहा है कि आप ओपन ट्रायल को जो है वो करें, इन अदालतों में करें, आप लोगों की मौजूदगी में करें, मीडिया ताकि रिपोर्ट तो करें कि मामलात किस तरह से हो रहे हैं ताकि दुनिया भी देखे। लेकिन एक जेल की बुलंदो बाला फसीलों के पीछे, दीवारों के पीछे इस तरह से एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में जो है ट्रायल चलाया जा रहा है। आपको पता है कि इवन हमें भी जो है अदालत की मुदाखलत से वहाँ पे वकला की एक्सेस हुई, मीडिया को आज भी पिक एंड चूज़ किया जाता है, वकला में से पिक एंड चूज़ किया जाता है। तो ओपन ट्रायल तो नहीं है, एक कंट्रोल ट्रायल चलाया जा रहा है। लेकिन जो भी मुसीबत होगी, जिस तरह से भी मामलात चलाए जा रहे हैं, जो भी कानूनी आइनी रेमेडीज़ हैं वो ली जाएंगी और इंशाअल्लाह जितनी भी ये मुश्किलें हैं, ये मुसीबतें ये क्रिएट कर रहे हैं, उनका मुकाबला खान साहब करते आ रहे हैं पिछले 1 साल से ज़्यादा से और आइंदा भी करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सर।